استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات، پاکستان میزبانوں کی درخواست پر مذاکرات جاری رکھنے پر رضامند، وفد کا استنبول میں قیام بڑھا دیا گیا، افغان حکام نے بھی مذاکرات کے حوالے سے سفارتی سطح پر رابطے کیے، ذرائع کے مطابق مذاکراتی عمل کو دوبارہ جاری رکھ کر امن کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، مذاکرات کا محور افغان سرزمین سے دہشت گردی کے خاتمے کا مطالبہ، افغان سرزمین پاکستان دشمن سرگرمیوں کے لیے استعمال نہ ہو، پاکستان کا واضح موقف۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی تو سخت جواب ملے گا، وزیر دفاع کا انتباہ۔ عرب ٹی وی کو انٹرویو میں خواجہ محمد آصف نے کہا کہ بھارت کابل میں افغان طالبان کی پشت پناہی کر رہا ہے، طالبان بھارت کی پراکسی کے طور پر پاکستان کے خلاف کم شدت کی جنگ چھیڑ رہا ہے، ہمارے پاس اس کے ٹھوس شواہد موجود ہیں، جب طالبان کے ایک وزیر بھارت میں تھے اسی دوران پاک افغان سرحد پر جھڑپیں شروع ہوئیں، پاکستان نے بھرپور جواب دیا۔ وزیراعظم سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، شہباز شریف کو اپنے حالیہ دورہ عمان اور ایران کے حوالے سے آگاہ کیا، ملاقات میں متعلقہ وزارت کے امور کے حوالے سے گفتگو، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے بھی محسن نقوی کی ملاقات ہوئی، ملک کی سیاسی صورتحال، باہمی دلچسپی کے امور پر غور کیا گیا، محسن نقوی کچھ دیر میں صدر مملکت آصف علی زرداری سے بھی ملاقات کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف آج ایوان صدر میں ملاقات کریں گے، حالیہ دورہ سعودی عرب اور دیگر قومی حکومتی اور سیاسی معاملات پر بریفنگ دیں گے، بلاول بھٹو بھی بعد میں صدر وزیر اعظم کی ملاقات میں شریک ہوں گے، پی پی اور نون لیگ کی وفد میں ملاقات میں شریک ہوگا، جبکہ ملکی اور آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوگی۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی میں تحریک عدم اعتماد پر فارمولا طے پا گیا، تحریک عدم اعتماد کا مرحلہ 1 نومبر تک مؤخر، پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت نے کل اہم اجلاس بلا لیا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صدارت کریں گے۔ باجوڑ میں پاک افغان سرحد کے قریب خوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام، سیکیورٹی فورسز کی بروقت اور مؤثر کارروائی، اہم کمانڈر امجد عرف مزاحم سمیت 4 خوارج مارے گئے، آئی ایس پی آر کے مطابق امجد خوارج کے سرغنہ نور ولی کا نائب رہبری شورا کا سربراہ تھا، حکومت نے 50 لاکھ روپے انعام مقرر کر رکھا تھا، ہلاک خوارج افغانستان میں رہ کر پاکستان میں دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث تھے، سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں 2 مختلف کارروائیاں، فتنۃ الہندوستان کے 18 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور بارودی مواد برآمد، کارروائیاں 28 اور 29 اکتوبر کو کی گئیں۔ سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیاں، صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے، ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا، فورسز کی بہادری اور پروفیشنلزم پر فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں قابل ستائش ہیں۔ 26 نومبر کو احتجاج کے کیس میں علیمہ خان کے 6ٹی بار ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، راولپنڈی کی اے ٹی سی نے علیمہ خان کے بینک اکاؤنٹ سے فریز کرنے سے متعلق اسٹیٹ بینک سے جواب طلب کر لیا، علیمہ خان کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ پہلے سے بلاک ہیں، ناتوا نے رپورٹ جمع کروا دی، عدالت نے گاڑی کے مالک عارف کو جیل بھیج دیا۔ پی ٹی آئی کے خرم ذیشان 91 ووٹ لے کر سینیٹر منتخب، مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار تاج محمد آفریدی 45 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے، تحریک انصاف کے تمام اراکین اسمبلی نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا، 145 میں سے 137 ووٹ کاسٹ کیے گئے، اپوزیشن کے 8 اراکین نے ووٹ نہیں ڈالا، شبلی فراز کی نااہلی سے سینٹ کی نشست خالی ہوئی تھی۔ وزیر اعلیٰ کے پی کو پھر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہ مل سکی، سہیل آفریدی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ میں نے تمام قانونی راستے اپنائے، پنجاب اور وفاق کے محکمہ داخلہ کو اور چیف جسٹس آف پاکستان کو خطوط لکھے، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، اس کے حکم کے باوجود آج 34 بار مجھے ملاقات سے روکا گیا، جلد لاہ عمل کا اعلان کروں گا۔
میرے خلاف سازشیں کرنے والوں کو ہمیشہ بانی پی ٹی آئی کے سامنے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. میں کبھی کسی عہدے کا خواہش مند نہیں رہا. آئین اور انسانی حقوق کی جدوجہد میری زندگی کا مقصد ہے. پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کا ایکس پر پیغام لکھا. سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا تو میں نے ان کے فیصلے کا دفاع کیا. بانی پی ٹی آئی کے میرے بارے میں اچھے الفاظ بعض لوگوں کو برداشت نہیں ہوتے. رجسٹرار سپریم کورٹ سلیم خان نے نجی وجوہات پر استعفیٰ دے دیا. سلیم خان کے اعزاز میں الوداعی تقریب. چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل اور دیگر ججز کی شرکت. رجسٹرار سپریم کورٹ سلیم خان 45 دن کی رخصت پر تھے. امریکہ اور چین کے تعلقات میں بڑی پیش رفت. 6 سال بعد امریکی صدر اور چینی صدر کی اہم ملاقات ہوئی. امریکہ کا چین پر 10% ٹیرف کم کرنے کا اعلان. ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ چین پر ٹیرف 57 سے کم ہو کر 47% ہو جائے گا. چینی صدر سے ملاقات میں بہت سارے فیصلے کیے گئے. ملاقات میں بہت اچھی رہی ہے. آئندہ سال اپریل میں چین کا دورہ کروں گا. میرے دورے چین کے بعد چینی صدر امریکہ آئیں گے. تمام نایاب معدنیات کے معاملات طے پا گئے. سویا بین کی خریداری فوری طور پر شروع ہو جائے گی. ملاقات 1 گھنٹہ 40 منٹ تک جاری رہی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فوج کو فوری طور پر نیوکلیئر ہتھیاروں کی ٹیسٹنگ کا حکم. سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ جب تمام ممالک نیوکلیئر ٹیسٹنگ کر رہے ہیں تو امریکہ کو بھی کرنا چاہیے. دنیا میں امریکہ کے پاس بہت سب سے زیادہ ہتھیار ہیں. روس کا دوسرا نمبر، جبکہ چین 5 برسوں میں امریکہ کے برابر آ سکتا ہے. اسرائیل جارحیت سے باز نہ آیا. خان یونس اور مضافات میں فضائی حملے. 2 فلسطینی شہید، کئی زخمی ہو گئے. بجلی کمپنی کی عمارت تباہ. منگل کی رات حملوں میں شہید فلسطینی کی تعداد 120 ہو گئی. حماس نے کہا ہے کہ ضامن ممالک اسرائیل پر حملے بند کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں. اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی اب اسرائیل کے لیے کسی خطرے کا باعث نہیں بنی. وزیر اعظم کی زیر صدارت ایف بی آر میں صحت سے متعلق اجلاس. واشنگٹن میں ورلڈ بینک کے کانفرنس میں ایف بی آر کی شمولیت سے آگاہ کیا گیا. سیلز ٹیکس فراڈ سے متعلق رپورٹ پیش. وزیر اعظم کا ماضی میں سیلز ٹیکس میں کیے گئے فراڈ پر اظہار برہمی. سیلز ٹیکس فراڈ کرنے والے اداروں، کمپنیز اور افراد کی شناخت کے لیے تحقیقات کرنے کی ہدایت. وزیر داخلہ محسن نقوی کی عمان کے رائل منسٹر جنرل سلطان بن محمد ال نعمانی سے ملاقات. پاک عمان تعلقات، پاکستانی شہریوں کے ویزا ایشوز کے حل سے متعلق اقدامات پر تبادلہ خیال. خطے کی مجموعی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی. پاک عمان تعلقات کے فروغ کے لیے باہمی رابطے بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا. محسن نقوی نے کہا کہ عمان اور پاکستان مشترکہ مذہبی اور ثقافتی رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں. عمان کے ساتھ ہر سطح پر شراکت داری بڑھانا چاہتے ہیں. صوبے میں امن و امان کی صورتحال کنٹرول میں ہے. انتشار کی اجازت نہیں دی جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے واضح کر دیا. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سے ملاقات. صوبے کی مجموعی سیاسی اور انتظامی صورتحال پر تبادلہ خیال. قانون سازی کے مراحل اور ایوان کی کارروائی سے متعلق گفتگو ہوئی. ملاقات میں صوبے میں امن و امان کی خراب صورتحال کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے پر اتفاق. این سی سی آئی اے کے لاپتہ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ہیڈ کوارٹرز عثمان کے اغوا کا ڈراپ سین. عثمان کو ایف آئی اے لاہور نے گرفتار کر لیا. ایف آئی اے نے کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کرنے کے مقدمے میں گرفتار کیا. ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا کہ انہیں کسی نے اغوا نہیں کیا تھا. وہ انکوائری کے خوف کے باعث چھپ گئے تھے. کراچی میں ڈمپر گردی نہ تھم سکی. کورنگی میں تیز رفتار ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق. متوفی کی شناخت 40 سالہ اقرار کے نام سے ہوئی ہے. حادثے کے بعد مشتعل افراد نے ڈمپر کو آگ لگا دی. شہر قائد میں ای چالان کا تیسرا روز شہریوں پر بھاری. 24 گھنٹے کے دوران ہونے والے ای چالان 6000 تک پہنچ گئے. رپورٹ جی ٹی وی نیوز کو موصول. مجموعی طور پر 5979 شہریوں کے چالان کیے گئے. رپورٹ کے مطابق سیٹ بیلٹ نہ لگانے پر سب سے زیادہ 3258 چالان ہوئے. تیز رفتاری سے ڈرائیونگ پر 655. بغیر ہیلمٹ 1294 چالان کیے گئے. سگنل توڑنے پر 357. موبائل فون کے استعمال پر 216 چالان کیے گئے. کراچی میں پانی کا بحران. کئی علاقے پانی کی بوند بوند کو ترس گئے. کماڑی گارڈن کا علاقہ رام سوامی، گلشن کے مختلف بلاک سمیت دیگر علاقوں میں پانی کی فراہمی متاثر. شہری مہنگے داموں ٹینکر خریدنے پر مجبور. کہتے ہیں کہ پانی آتا نہیں، لیکن ہر ماہ پانی کا بل باقاعدگی سے آتا ہے.
पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया। कम मुद्दत में रेस्क्यू और रिलीफ के कामों की मिसाल नहीं मिलती। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, वजीर आला की क़यादत में तमाम इंतजामिया ने मुत्तहिद होकर काम किया। मरियम नवाज सैलाब के दौरान मुतहरिक रहीं। लाहौर में स्मोक की रोकथाम के लिए पुलिस और इंतजामिया मुतहर्रिक, भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। रवल साल 203 अफराद गिरफ्तार, 197 मुकदमा दर्ज। फैक्ट्री, दुकानों और भट्टों से धुआं छोड़ने पर 175 अफराद को गिरफ्तार किया गया। प्लास्टिक और टायर जलाने पर 14 अफराद जेर हिरासत। धुआं छोड़ने वाली 13,700 गाड़ियों के चलान, 21,000 अनफिट गाड़ियों और 5,600 बगैर तिरपाल चलने वाली गाड़ियों के भी चलान किए गए। सदी के सबसे खतरनाक समुद्री तूफान मेलेसा ने जमैका के बाद क्यूबा में भी तबाही मचा दी। मजमूई तौर पर अब तक 58 अफराद हलाक। कैरेबियन के मुतादिद मुमालिक में तेज हवाओं का राज बरकरार। शदीद बारिशें, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी सूरत हाल। तूफान बहामास की जानिब बढ़ने लगा। समुद्री तूफान से जमैका जजीरे का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम। क्यूबा में 1,40,000 शहरी मुतासिर। स्विट्जरलैंड में पहली बर्फबारी ने हर जानिब खूबसूरती बिखेर दी। खज़ा के बाद जा बचा बिखरी बर्फ ने पहाड़ों को सफेद चादर उड़ा दी। खज़ा और सर्दी के हसीन इम्तिजाज को देखने लोग पहाड़ों का रुख करने लगे। ऑस्ट्रेलिया में नौजवान क्रिकेटर बेन ऑस्टिन प्रैक्टिस के दौरान गर्दन पर गेंद लगने से इंतकाल कर गए। 17 साला बेन ऑस्टिन मेलबर्न ईस्ट में हफ्ते के आगाज में इंजरी का शिकार हुए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया क्लब इंतजामिया के वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। पाक जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें लाहौर में मौजूद। सीरीज का दूसरा मैच कल खेला जाएगा। सीरीज का पहला मार्का जनूबी अफ्रीका के नाम रहा। पाकिस्तान को 55 रन से शिकस्त दी। कौमी टीम 195 रन के हदफ के जवाब में 139 रन पर ही ढेर हो गई थी। और बड़े सगीर के मुमताज मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर को बिछड़े 41 बरस बीत गए। ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने कई नामवर शोरा के गीतों को अपनी मौसीकी से लाफानी और यादगार बनाया। उनकी धुनें हमेशा सुनने वालों के कानों में रस घोलती रहेंगी।